فن فیکٹس کے معزز ناظرین، میں ہوں آپ کا دوست شاہد سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل فن فیکٹس۔ ناظرین، جب سے ترکی میں یہ زلزلہ آیا ہے تو کوئی بھی یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ یہ زلزلہ قدرتی طور پر آیا ہے۔ ترکی کے آفیشیل گورنمنٹ کے نمائندوں نے بھی اب یہ بات کہنا شروع کر دی ہے کہ اس کے پیچھے بہت بڑا کھیل تھا اور ہم بہت جلد اس کھیل کو سامنے لے کر آئیں گے، کیونکہ جس طرح کا زلزلہ آیا ہے اور جس طرح لوگوں نے پہلے ہی زلزلے کے بارے میں باتیں شروع کی تھیں، وہ یہ سب بتا رہا ہے کہ معاملہ کچھ اور ہے۔ نیدرلینڈ کے ریسرچ ادارے کے وائس چیئرمین نیدر بینٹ، یہ ادارہ ارتھ پر ریسرچ کے حوالے سے بہت سی چیزوں کو مانیٹر کرتا ہے۔ انہوں نے اپنی ویڈیو کے اندر اس شدت کے زلزلے کا پہلے ہی بتا دیا تھا۔ انہوں نے 2 انکشافات کیے تھے، ایک تو ترکی کی معیشت کو تباہ کرنے کے لیے تاکہ 2023 کی پابندیوں سے وہ اٹھ نہ سکے، اور دوسرا چائنا کی معیشت کو تباہ کرنے کے لیے، یعنی ترکی اور چائنا دونوں کی معیشت کو تباہ کرنے کے لیے ایسے آرٹیفیشل زلزلے لائے جائیں گے جو صرف ان ملکوں کی نہیں بلکہ آس پاس کے ممالک کی بھی تباہی کا سبب بنیں گے۔ انہوں نے اپنی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ترکی اور چائنا میں جو زلزلہ آئے گا اس کی ریکٹر اسکیل پر شدت 7.5 سے بھی زیادہ ہوگی۔ چائنا والی سائیڈ انہوں نے اپنی ویڈیو میں مارک کیا تھا کہ پاکستان، چائنا، نیپال، بھوٹان اور انڈیا یہ اس زلزلے کی شدت سے لرز جائیں گے۔ اس صورتحال میں آپ ان کی ٹویٹ دیکھیے، یہ رونگٹے کھڑے کر دینے والی ٹویٹ ہے۔ ان کی ٹویٹ پڑھ کر ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی سکرپٹ تھا جو ریٹن لکھ کر دیا اور ایگزیکٹلی ویسا ہی ہوا۔ ترکی کے اندر ایڈوانس لیول پر لوگ اب یہ بات کر رہے ہیں کہ اس دفعہ ہم یہ نہیں مان سکتے کہ یہ قدرتی طور پر ہی زلزلہ آیا تھا، کیونکہ جو زلزلہ آیا ہے خاص طور پر اس کی جو شدت ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت سے لوگوں نے ترکی میں بہت سے عجیب ایونٹ اس سے پہلے ہوتے دیکھے، جیسے کہ آسمان پر ایک لائٹ کا نمودار ہونا یا زمین سے عجیب و غریب آوازوں کا آنا۔ عوام کا کہنا ہے کہ پچھلی دفعہ اگست میں جو زلزلہ آیا تھا تب بھی اسی طرح کی کچھ لائٹیں نمودار ہوئی تھی۔ کسی نے کہا کہ ہم نے لائٹس دیکھی، کسی نے کہا کہ آسمان کے اوپر ہم نے عجیب و غریب قسم کے کلاؤڈز بنتے دیکھے۔ آپ دیکھیے کہ اس قیامت خیز زلزلے میں ترکی اور شام میں فوت ہونے والے لوگوں کی تعداد تقریباً 3000 سے بھی زیادہ ہو چکی ہے، اور ابھی تو بہت سی جگہوں سے ملبہ ہٹایا ہی نہیں جا سکتا، بلکہ ابھی تو آفٹر شاکس آنے کا سلسلہ جاری ہے، اور آفٹر شاکس بھی ریکٹر اسکیل پر 7.2 7.3 کی ریٹنگ دے رہے ہیں۔ یہ اس شدت کا زلزلہ تھا، اس نے ترکی، شام، لیبیا میں تباہی مچا دی ہے۔ اونچی اونچی عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن چکی ہیں۔ ترکی اور شام زلزلے سے ایسے لرزے ہیں کہ دل دہل جاتا ہے، اور ابھی تو یہ بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ابھی اموات میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا۔ دیکھیے، ترکی ہم سے بہت زیادہ ڈیولپ کنٹری ہے، وہ تو شاید اپنے آپ کو سنبھال بھی لے، لیکن جو زلزلے کی بات پاکستان یا چائنا، انڈیا میں کی جا رہی ہے، اس کے بعد ہمارے ملک کا کیا حال ہوگا یہ تو سوچ کر بھی ڈر لگ رہا ہے۔ ترکی میں تقریباً 2300 فلک شگاف بلڈنگ ملبے کا ڈھیر بن چکی ہیں، جنہیں دوبارہ کھڑا کرنے کے لیے کئی سال چاہیے، اور معیشت پر جو اس کے اثرات ہوں گے وہ الگ۔ یعنی اس سب سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ترکی کو ایک دفعہ پھر سے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تاکہ ترکی جو اپنا خلافت عثمانیہ کا خواب دیکھ رہا ہے اس کی طرف نہ جا سکے۔ 2023 میں معاہدہ لوزان ختم ہونے کے بعد ترکی ایک بھرپور طاقت بن کر خطے میں ابھرا تھا، لیکن اس زلزلے نے ترکی کو کئی دہائیاں پیچھے دھکیلا ہے۔ شاید یہ زلزلہ تھا ہی اسی لیے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی ترکی جانے کا اعلان کیا ہے۔ بندہ پوچھے، بھائی تمہارا وہاں کیا کام ہے؟ تم نے انہیں جا کر امداد دینی ہے یا ان کی داد رسی کرنی ہے؟ کیا کرنے کیا جانا ہے تم نے؟ اس نے سوچا ہوگا ترکی کو اب بہت بڑے بڑے ممالک امداد دیں گے، میں بھی 1-2 چیک پکڑ کے اپنی جیب میں ڈال لوں گا۔ اس نے بس ڈرامے بازیاں ہی کرنی ہے وہاں جا کے، یعنی بس فوٹو سیشن کروانا، وہاں میں گیا، وہاں میں نے اس طرح ترکی کو تعاون کا یقین دلایا۔ اس نے پاکستانی عوام کے پیسوں پر پورا لاؤ لشکر لے کر وہاں پہنچ جانا ہے اور وہاں جا کر بھیک مانگنی ہے۔ بھائی ترکی میں اس وقت بری صورتحال ہے، یا تو تم امداد دے سکتے ہو، پھر تو وہاں جاؤ، تم سے تو اپنا ملک سنبھالا نہیں جا رہا۔ اپنے ملک میں سیلاب متاثرین کی امداد تک کھا گئے، اب کیا وہاں جا کر بھی ڈاکہ ڈالنا ہے؟ پاکستان میں معیشت کا اس قدر برا حال ہے کہ کنٹینرز میں پیاز کھڑا کھڑا پک رہا ہے، لیکن اسے خریدنے کے لیے ان کے پاس ڈالر نہیں ہے، اور وہاں جائیں گے تصویریں کھنچوانے لاؤ لشکر لے کر۔ آپ دیکھیے کہ کس طرح نیدرلینڈ کے ایک ادارے نے اس کے بارے میں پہلے ہی بتا دیا تھا۔ اگر نیدرلینڈ کا ایک ادارہ اتنا سپیریئر ہو گیا ہے تو باقی سارے ادارے اب بند کر دیں۔ اب ہوا کیا ہے دیکھیے، سوالات ہی سوالات ہے۔ پیشن گوئی کا تو ابھی آدھا ہی حصہ پورا ہوا ہے، یعنی ترکی اور اس کے آس پاس کے ملکوں میں زلزلہ۔ آدھا حصہ تو ابھی باقی ہے، یعنی چائنا، پاکستان، انڈیا، نیپال، بھوٹان میں بھی زلزلے۔ دیکھیے، چائنا میں آئے، انڈیا میں آئے یا پاکستان میں آئے، تباہی تو تباہی ہے، وہ چاہے ڈیولپ کنٹری ہو یا ان ڈیولپ کنٹری ہو۔ قدرتی آفات سے تو کوئی لڑ نہیں سکتا، اور یہ آرٹیفیشل طریقے سے جو قدرتی آفات مسلط کی جا رہی ہیں، اس کا خمیازہ ایک دن پوری دنیا کو بھگتنا پڑے گا۔ خدا نہ خواستہ اگر اس طرح کا زلزلہ پاکستان میں آ جائے، ہم تو اگلے 10 سال کھڑے ہی نہیں ہو سکتے۔
بلکہ ہمارے سیاستدان تو شاید ابھی بھی یہی چاہتے ہیں کہ ایسا ہو جائے تاکہ انہیں کوئی بھیک دے دے۔ ابھی تو پوری دنیا میں یہ ڈیمانڈز رکھی جا رہی ہیں کہ زلزلہ پروف عمارتیں بنائی جائیں، لیکن ہمارے ملکوں میں ابھی بھی 50% لوگ کچے مکانوں میں رہتے ہیں۔ یہ کام تو ڈیولپ کنٹریز نہیں کر سکتی، ہمارے لیے تو یہ سوچنا بھی حرام ہے۔ اب لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ آخر ہالینڈ کے اس ادارے کو ایگزیکٹ کیسے پتا تھا، اور پھر ملکوں کا نام لے کر بھی بتایا، یعنی کہ ترکی کا وہ حصہ جو یورپ کے ساتھ لگتا ہے وہاں پر کسی ملک کا نام نہیں لیا، اور وہ ملک جو ایشیا کے ساتھ لگتے ہیں ان میں بہت زیادہ تباہی ہوئی ہے۔ اب دیکھیے پہلے اس کی ری ٹویٹس اتنی نہیں ہوئی، لیکن جیسے ہی زلزلہ آ گیا اس کی ری ٹویٹس بہت زیادہ ہونا شروع ہو گئی، کیونکہ دنیا یہ کہنا شروع ہو گئی کہ آخر اس بندے نے ایگزیکٹ کیسے بتا دیا، یا اس کے پاس کوئی خفیہ رپورٹس پہنچی تھی جس کی وجہ سے اس نے اتنا ایگزیکٹ بتا دیا۔ دیکھیے جب سے زلزلہ آیا ہے ترکی میں یہ بحث زور پکڑ چکی ہے کہ اس کے پیچھے ٹیکنالوجی کا ہاتھ ہے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردگان نے بھی یہ اعلان کیا ہے کہ بس بہت ہو گیا، اس کی مکمل تحقیقات کی جائیں گی۔ ان کا کہنا تھا کہ جب ہم 100 سالہ معاہدے سے جان چھوٹنے کی خوشیاں منا رہے ہیں، جب ہم دنیا کے سامنے اپنے مطالبات رکھنے جا رہے ہیں، جب ہم اپنی گزرگاہوں پر پوری دنیا کے لیے ٹیکس عائد کرنے جا رہے ہیں، تب ہی یہ سب کیوں ہونا تھا۔ آپ نے نکولا ٹیسلا کے انوینشنز کے بارے میں تو پڑھا یا سنا تو لازمی ہوگا۔ انہوں نے اپنی زندگی میں ہی ایک ایسی مشین کا ایجاد کر لیا تھا جو کہ ایک پورے کے پورے شہر کو ہلانے کی طاقت رکھتی تھی، لیکن بعد میں اس مشین کو یہ کہہ کر ختم کر دیا گیا کہ یہ صرف تباہی کا باعث بنے گی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ مشین کبھی ختم کی ہی نہ گئی ہو، بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ اسے مزید طاقتور بنایا گیا ہو، اور شاید آج اسی مشین کا استعمال کیا جا رہا ہے یہ سب تباہی لانے کے لیے۔ تو دوستو آپ کو آج کی ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب، ہماری ویڈیو کو لائک اور پاس لگے بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے گا۔